یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ اگر نہ چاہیں تو بچے کو سلمان تحسین بنا دیں، تربیت نہ کریں بچے کو سلمان رشدی بنا دیں، اور اگر ماں تربیت کر دے تو بچے کو ممتاز قادری بنا دے، خادم حسین بنا دے۔ بندگی صرف میرا حق ہے، اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پہ وضاحت فرما دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو یہاں بتایا کہ جو عبادت ہے نا وہ صرف میرا حق ہے، اور اس حق کو اللہ رب العزت نے کس طرح واضح کیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہو تب بھی، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو تب بھی، کافروں کے گھر میں جہاں پیدا ہو، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو حالت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ پھر امام الانبیاء فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، حضور فرماتے ہیں پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوں تو پھر اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوں تو مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے ماں باپ جس عقیدے پہ ہونا پھر بچے کو وہی بنا دیتے ہیں۔ اب یہ حصہ بتا رہا ہے حدیث کا کہ ماں باپ بچوں کو مومن بھی بنا سکتے ہیں، کافر بھی بنا سکتے ہیں۔ ماں باپ ان کے عقیدے پہ اولاد میں ہونا ہے، ان کی فکر پہ اولاد میں ہونا ہے، بالعموم یہی طریقہ چل رہا ہے، جو ماں باپ کا عقیدہ ہے وہی اولاد کا ہے۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ پھر اولاد کو مجوسی بنا دیتے ہیں اگر مجوسی ہوں، یہودی بنا دیتے ہیں اگر یہودی ہوں، عیسائی بنا دیتے ہیں اگر عیسائی ہوں، لیکن بچہ جہاں بھی پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ معلوم کیسے ہوا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، کہ اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا یہ مسلمان، اس کی گردن میں کوئی لاکٹ تو نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان، اس کے ہاتھوں پہ تو نہیں لکھا ہوتا یہ مسلمان، تو کیسے خبر ہوئی؟ اعتراض کیا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، دیگر کفار نے کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے؟ تو امام الانبیاء کے علماء، ہمارے علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ دائیوں سے پوچھ لیں، لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ لیں جو گائنی کی ہیں، ان سے پوچھ لیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا سر جھکا کے پیدا ہونا بتا رہا ہے جس نے بھیجا ہے اسی کو جھکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس نے پیدا کیا اسی کو جھک رہا ہے۔ امام الانبیاء کو بولا۔ اب دیکھیے کہ حدیث پر دوسرے اعتراض کیسے کرتے ہیں اور ہمارے علماء جواب کیسے دیتے ہیں۔ اب پھر یہودی و عیسائیوں نے اور دیگر مذاہب کے لوگ، مجوسیوں نے سوال کر دیا، مظاہر پرستوں نے، آتش پرستوں نے سوال کر دیا، سورج پرستوں نے سوال کر دیا، بت پرستوں نے سوال کر دیا کہ ہم یہ مان گئے مسلمانوں کہ ہر بچے کا سر جھکا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، یہ ہم مان گئے، لیکن یہ کہاں سے تم نے نکال لیا
کہ وہ تمہارے خدا کو ہی جھک رہا ہے؟ کہ ماتھے پہ لکھا تو نہیں تھا مسلمانوں کے خدا کو جھک رہا ہے، ہاتھوں پہ نہیں لکھا تھا مسلمانوں کے خدا کو جھک رہا ہے، تو یہ خبر کیسے ہوئی کہ وہ تمہارے خدا کو جھک رہا ہے؟ جو بتوں کو خدا مانتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے خداؤں کو جھک رہا تھا۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو سورج پرست ہے، سورج کو خدا مانتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے معبود سورج کو جھک رہا ہے۔ جو آتش پرست ہیں، آگ پوجنے والے، آگ کو معبود سمجھتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری آگ جو معبود ہے اس کو جھک رہا ہے۔ تو یہ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لکھا تو نہیں اس کے پیشانی پہ۔ تو مسلمانوں تم نے کس ورثے پہ کہہ دیا کہ وہ تمہارے خدا کو ہی جھک رہا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے نا۔ اب جو سنیے اس کا جواب، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام الانبیاء کے علماء، ہمارے علماء نے جواب دیا، کہاں سورج پرستو، سورج دن کو ہوتا ہے رات کو نہیں ہوتا۔ اور یہ تم بھی مان گئے، بچہ رات کو بھی پیدا ہو تو سر جھکا کے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو رات کو تو سورج نہیں تھا۔ اور بت پرستو، تمہارے بت خانے میں، بچہ بت خانے کے باہر بھی پیدا ہو نہ تو سر جھکا کے پیدا ہوتا ہے، بت نہیں مگر سر جھکائے، سورج نہیں مگر سر جھکائے۔ اور آتش پرستو، تمہاری آگ تو صرف تمہارے معبد میں ہوتی ہے، جو عبادت کی جگہ بنا رکھی ہے مجوسیت۔ آتش پرستو، تمہاری معبود تو صرف معبد میں ہوتی ہے، اور بچہ جہاں پیدا ہو اس کا سر جھکائے، تو معلوم ہوا وہ آگ کو بھی نہیں جھک رہا ہے۔ رات کو سر جھکا کے پیدا ہو رہا ہے تو معلوم ہوا سورج کو بھی نہیں جھک رہا ہے۔ جہاں پیدا ہو رہا ہے سر جھکا کے پیدا ہو رہا ہے، معلوم ہوا بتوں کو بھی نہیں جھک رہا ہے۔ تو ہم دعویٰ سچا کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو جھک رہا ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور وہ صرف ہمارے رب کی شان ہے۔ اب نقطہ سمجھ گئے؟ وہ رات کو پیدا ہو تب بھی سر جھکا ہے، دن کو ہو تب بھی سر جھکا ہے، آگ ہو نہ ہو سر جھکا کے پیدا ہو رہا ہے، بت ہو نہ ہو سر جھکا کے پیدا ہو رہا ہے، سورج ہو نہ ہو سر جھکا کے پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہر جگہ ہر وقت میں اس کا سر جھکا کے پیدا ہونا ثابت کر رہا ہے یہ اسے جھک رہا ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اور یہ شان صرف مسلمانوں کے خدا کی ہے جو ہر وقت ہوتا ہے اور ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے سچ فرمایا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اور یمجسانی اور ینصرانی، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ اگر نہ چاہیں تو بچے کو سلمان تحسین بنا دیں، تربیت نہ کریں بچے کو سلمان رشدی بنا دیں، اور اگر ماں تربیت کر دے تو بچے کو ممتاز قادری بنا دے، خادم حسین بنا دے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فرمایا یہ ہم فیصلہ کر چکے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بندگی صرف میری ہوگی، عبادت کے لائق صرف میری ذات، اور یہ ہم فیصلہ کر چکے اور اس فیصلے کو نافذ بھی کر چکے کہ ہر پیدا ہونے والا ہمیں سر جھکا کے پیدا ہوتا ہے۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول